شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ 3 عورتیں گناہ کر کے بھی بے قصور ہوتی ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں، اگر کوئی مرد ایک ایسی عورت کے ساتھ میں صحبت کرے، ہم بستری کرے جو اس کی بیوی نہ ہو تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہا جائے، بلکہ سونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے۔ اسلام میں زنا کو ایک بہت ہی بڑا گناہ مانا گیا ہے۔ اسلام نے زنا کرنے والوں کی سزا اس دنیا میں ہی رکھی ہے اور مرنے کے بعد اللہ بھی اس کی سخت سزا دے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے، قرآن اور حدیث میں زنا کرنے کی کیا سزا لکھی ہے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو 3 ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتی ہیں، یعنی کہ جن پر زنا کی کوئی بھی سزا عائد نہیں ہوتی ہے، چاہے ان پر زنا کا جرم ثابت ہو بھی جائے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو کو پسند آئے تو ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں، شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہوتے ہوئے کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ دیکھو زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر انہیں مار ڈالا جائے، اور اگر وہ کنوارے ہوں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ لیکن دوستوں، آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر کے ایسی جگہوں پر جہاں پر عورتیں اور مرد ایک ساتھ میں گھومتے ہیں۔ ایسی جگہ پر کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے اور کہاں پر لگ رہا ہے یا معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بھی اس بات کو بڑی ہی شان سے سناتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ وہ ان کو ایسا کرنے کی رائے بھی دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی ایسا گناہ کرتے ہیں تو اس کا عذاب ان کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی شادی وقت پر نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام میں مبتلا ہو گئے۔ شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کی شادی نہ کرے تو یاد رکھیں ایسے ماں باپ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور کل قیامت کے دن بھی ایسے ماں باپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ پیارے دوستوں، زنا ایک ایسا گناہ ہے جس سے ایڈز جیسی خطرناک بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایمان کی روشنی سے خالی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جو انسان زنا جیسا غلط کام کرتا ہے تو اس کی قیمت اس کے ماں باپ، بہن، بیٹی یا بیوی کو اس دنیا میں ہی ادا کرنی ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر کوئی زنا کرے گا تو اس کا بدلہ اس کے گھر سے، یعنی کہ اس کی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ اور یہی نہیں، اس بڑے گناہ کے اور بھی بہت ہی سی سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو اس زنا سے جیسے گندے کام سے ہمیشہ دور رکھیں، اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، کیونکہ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو وہ ایمان سے پوری طرح سے خالی ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ قرآن پاک میں زنا کی سزا اور اس کا برا ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے اور کنواروں کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ یاد رکھیں، زنا کرنے والا مسلمان اگر عاقل اور بالغ ہو اور جس نے یہ غلط کام کیا اپنے اختیار سے کیا ہو، یعنی کہ پورے ہوش و حواس سے کیا ہو، اور یہی نہیں اس جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو، تو پھر ایسا سخت شخص گناہگار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں
جن کو زنا معاف ہے، جن کے زنا کرنے پر اللہ کا قلم نہیں چلتا ہے، یعنی کہ ان کو زنا کرنے کا کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ اب ہم آپ کو 3 ایسی ہی عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں، 3 ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتی ہیں، یعنی کہ جن پر زنا کی کوئی بھی سزا عائد نہیں ہوتی ہے، چاہے اس پر زنا کا جرم ثابت ہو بھی جائے، کیونکہ ان 3 طرح کے لوگوں کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں لکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اگر زنا کیا بھی ہے تو ان پر دین اسلام کی اور سے ان پر کوئی بھی حد لاگو نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ایسی عورت کو پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا جس کے ساتھ میں زنا کیا گیا تھا۔ اس کا جرم ثابت ہونے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ اب کچھ لوگ اس عورت کو پکڑ کر اسے سنگسار کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، اور ادھر مدینہ شہر کی اسی گلی سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، جس گلی سے اس عورت کو پکڑ کر لے جایا جا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک عورت کو پکڑے ہوئے ہیں اور وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے کہیں پر لے جا رہے ہیں۔ اس عورت کا یہ حال تھا کہ وہ تڑپتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ اس عورت کو کیوں پکڑے ہوئے ہوں اور اسے آپ کہاں پر لے جا رہے ہیں؟ تو یہ سن کر ان لوگوں نے کہا، یا علی، اس عورت نے زنا کیا ہے اور اسے سنگسار کرنے کی سزا ملی ہے، اس لیے ہم اسے سنگسار کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، یعنی کہ اس کو سزا دینے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اتنا سنتے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زلال میں آ گئے۔ آپ نے ان لوگوں کو پھٹکار لگائی اور پھر کہنے لگے، اے لوگوں، چھوڑ دو اس عورت کو، یہ بے قصور ہے۔ یہ سن کر وہ سارے لوگ حیران رہ گئیں، اور پھر ان لوگوں نے اس عورت کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ سیدھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا امیر المومنین، ہم نے آپ کے حکم کے مطابق اس عورت کو پکڑ کر اسے سزا دینے کے لیے لے جا رہے تھے، مگر راستے میں ہم کو حضرت علی مل گئے، جنہوں نے ہمیں پھٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ یہ عورت بے قصور ہے، چھوڑ دو اس کو۔ اس طرح سے حضرت علی نے اس عورت کو چھڑوا دیا۔ تو یہ سن کر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے لوگوں، اگر حضرت علی نے ایسا کہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جس سے ہم سب بے خبر ہیں، جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جاؤ اور جا کر حضرت علی کو جلد سے یہاں پر بلا کر لاؤ۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور آپ کو بلا کر لائے۔ آپ کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا علی، آپ نے اس زنا کا عورت کو کیوں چھڑوا دیا؟ ایسی کیا بات ہے جس سے ہم سب بے خبر ہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، اے عمر، کیا آپ نے اللہ کے پیارے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن پر قلم نہیں لکھی جاتی ہے، جن کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں؟ یعنی کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ ان لوگوں پر چاہے زنا جرم ثابت ہو بھی جائے پھر بھی ان پر کوئی سزا کی آیت نہیں ہوتی۔ یہ سن کر حضرت عمر فرمانے لگے، یا حضرت علی، وہ 3 طرح کے لوگ کون سے ہیں؟ تو یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے عمر، یاد رکھو، وہ 3 طرح کے لوگ یہ ہیں۔ نمبر 1، جو نیند کی حالت میں ہو۔ دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمر، پہلا شخص وہ ہے جو نیند کی حالت میں ہو، یعنی کہ جو سویا ہوا ہو جب تک کہ وہ نیند سے نہ اٹھ جائے، جب تک کہ وہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے تب تک اس پر کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیند کی حالت میں گناہ کر دے یا پھر کوئی نیند میں اس کے ساتھ میں گناہ کر دے تو سونے والے شخص کا وہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں لکھا جاتا۔ نمبر 2، جو نابالغ ہو۔ دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، دوسرا شخص وہ ہے جو نابالغ ہو، یعنی کہ جب تک کوئی شخص بالغ نہ ہو جاتا ہے تب تک اس کے نام اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں لکھی جاتی ہے۔ اور نمبر 3، جو پاگل دیوانہ ہو۔ دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، تیسرا شخص وہ ہے جو پاگل ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو۔
ایسے شخص کا بھی کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جاتا، یعنی کہ ایسا شخص بھی اگر کوئی گناہ کر دے یا پھر ان کے پاگل پن کا فائدہ اٹھا کر کوئی ان کے ساتھ میں غلط کر دے تو ان کا یہ گناہ بھی اللہ کی بارگاہ میں معاف ہوتا ہے۔ اے عمر، یاد رکھو یہ لوگ جس عورت کو پکڑ کر سزا دینے کے لیے لے جا رہے تھے وہ بھی ایک پاگل عورت تھی، اور جس نے اس کے ساتھ میں زنا کیا ہے اس نے اس کے پاگل پن کا فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے قصوروار یہ عورت نہیں بلکہ وہ شخص ہے جس نے اس کے ساتھ میں زنا کیا ہے۔ اتنا سنتے ہی حضرت عمر فرمانے لگے، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہی ہو جاتا۔ دوستوں، اس کے بعد اس عورت کو رہا کر دیا گیا اور اس شخص کو پکڑ کر سزا دی گئی جس نے اس پاگل پن کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ میں زنا کیا تھا۔ پیارے دوستوں، یہ تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف کرنے کا طریقہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔